بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں حکومت اپوزیشن محاذ آرائی، حکومت کو عمران کی الیکشن کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت۔ پارلیمنٹ نے پچھلی حکومت کے پاس کردہ انتخابی ترامیم کو منسوخ کر دیا۔ JKLF کے رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دوسرے روز بھی حالات کشیدہ، کاروباری مراکز، دکانیں بند، ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نام ایرانی مندوب کا خط، ایرانی فوجی عہدیدار اور سائنسدانوں کے قتل پر عالمی اداروں سے خاموشی توڑنے اور دہشت گردوں کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا ہے، تاہم حکومت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں جناح ایونیو پر اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت نے 6 روز میں نئے انتخابات کا فیصلہ نہ کیا تو بقول ان کے ساری قوم کو لے کر واپس اسلام آباد آؤں گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جتھے کے سربراہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی اور انتخابات کب کرانے ہیں اس کا فیصلہ ایوان کرے گا۔ انہوں نے حکومت پر سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایسی کون سی جمہوریت ہے جہاں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی اور مظاہرین کو آنسو گیس کی شیلنگ، پولیس کے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، تاہم بقول ان کے 24 گھنٹے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ملک کو انتشار کی جانب لے جانا چاہتی ہے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے موقع پر اسلام آباد اور اس کے اطراف میں صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی اور کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ حکام نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا تھا اور اہم عمارتوں کی سیکورٹی سخت کر دی تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے عمران خان دور میں بنائے گئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بل کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیے جانے سے متعلق گزشتہ حکومت کی ترامیم ختم کر دی گئیں۔ پاکستان کے وزیر قانون نے کہا کہ EVM مشین پر الیکشن کمیشن میں بہت سے اعتراض اٹھائے گئے ہیں، بہت کم فرق سے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ یہ بل سینٹ میں آیا تو اس کو کمیٹی میں بھیجا گیا، ہم نے اس کے اوپر بہت سے اجلاس کیے۔ واضح رہے کہ نومبر 2021 کو پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات 2017 کا بل منظور کیا گیا تھا، تاہم اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بل کی منظوری کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور JKLF کے سربراہ محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پوری وادی کے حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور JKLF کے سربراہ محمد یاسین ملک کو نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد آج دوسرے روز بھی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے از خود کاروبار کی مراکز اور دکانیں بند رکھیں۔ خاص طور سے جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ٹریفک بھی متاثر رہا۔ ایسی حالت میں
یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکام نے وادی کے تمام علاقوں میں سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے ہیں اور سری نگر کے اس علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور JKLF کے سربراہ یاسین ملک کا گھر واقع ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ فوج کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن کے خلاف سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق نے جمعرات کو کافی دن کے بعد ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور JKLF کے سربراہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سن 1994 کے بعد محمد یاسین ملک نے پرامن جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور ان کی پرامن جدوجہد جاری تھی اور وہ سیاسی طریقے سے ہی مسئلہ کشمیر کو حل کیے جانے کی کوشش کی حمایت کر رہے تھے۔ ہندوستان کی حکومت نے ضرورت مند ملکوں کو گندم کی برآمدات کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر صنعت و تجارت پیوش گوئل نے جمعرات کے دن کہا کہ ان کے ملک کی حکومت اپنے دوست اور ضرورت مند ملکوں کو گندم برآمد کیے جانے کی اجازت دے گی، تاہم نجی طور پر برآمدات پر پابندی جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم ڈاووس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی گندم کی برآمدات عالمی تجارت کے 1% حصے سے بھی کم ہے، اس لیے برآمدات کے ہمارے قوانین سے عالمی منڈیوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ ہندوستان نے حال ہی میں بڑھتی ہوئے افراط زر اور غذائی اشیاء کی قلت سے پیدا ہونے والی تشویش کی بنا پر گندم کی برآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شہر مزار شریف میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے پولیس ترجمان آصف وزیری نے کہا ہے کہ بدھ کو شہر مزار شریف میں ہونے والے 3 بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ان بم دھماکوں میں 10 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں کے کچھ گھنٹوں بعد داعش دہشت گرد گروہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان تینوں بم دھماکوں کے ذمہ دار داعش کے افراد ہیں۔ دریاسنا گزشتہ شب شہر کابل کی ایک مسجد میں ایک بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ اب تک اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری کسی شخص یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ 1 مہینے پہلے بھی شہر مزار شریف میں 2 مسافر بسوں کو دہشت گردانہ دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس ادارے کے سربراہ کے نام خط میں مدافع حرم شہید جنرل حسن سیاد خدائی کے قتل کی سخت مذمت کی ہے۔ تہران میں اتوار کو انقلاب دشمن اور عالمی سامراج سے وابستہ عناصر نے مدافع حرم جنرل حسن سیاد خدائی کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش کے نام خط میں کہا ہے کہ یہ خط 22 مئی 2022 کو داعش کے خلاف برسر پیکار اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ایک رکن شہید سیاد خدائی کے بزدلانہ قتل کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ موجودہ ثبوت و شواہد سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ان حکومتوں کی جانب سے انجام دی گئی ہے جن کی خارجہ پالیسی میں اپنے ناجائز اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایرانی سائنسدانوں اور بے گناہ شہریوں کے خلاف منظم دہشت گردی کا تسلسل ایک اصلی ہتھ کنڈے کے طور پر شامل ہے۔ مجید تخت روانچی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی اور بلا شبہ علاقائی و بین الاقوامی امن و سکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے جس کا نتیجہ اس کے حامیوں اور ذمہ داریوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی حکومتی دہشت گردی کا تسلسل قانون کی حکمرانی کے لیے ایک چیلنج اور عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث ہے۔
اور اس بنا پر اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات اور لاقانونیت پر خاموشی قاتلوں اور اس کا حکم دینے والوں کو بین الاقوامی قوانین کے منافی اور پست اقدامات کو جاری رکھنے کی غلط روش کی ترغیب دلائے گی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم اور روس کے نائب وزیر اعظم کی شرکت سے تہران میں بدھ کو ایران اور روس کا مشترکہ تجارتی اجلاس تشکیل پانے والے ایران اور روس کے مشترکہ تجارتی اجلاس میں دونوں ملکوں کے حکام نے دو طرفہ تجارتی تعلقات، خاص طور سے تیل اور گیس کے شعبے میں تعلقات و تعاون کی تقویت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی سطح کو سالانہ $40 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمام شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع سے عائد کی جانے والی تمام پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی توانائی پائی جاتی ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران روس کا ایک قابل اعتماد اور دیرینہ تجارتی اور اقتصادی شریک ملک ہے، اور دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات نہایت خوشگوار ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے کہا کہ شام کے ایک بڑے حصے پر امریکی قبضہ اس ملک میں قیام امن میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نبنزیا نے اعلان کیا ہے کہ شام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جو چیز وہاں قیام امن میں حائل ہے وہ اس ملک کے ایک بڑے علاقے پر امریکی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ نبنزیا نے واشنگٹن پر شام کے عوام کے زرعی اور قدرتی ذخائر لوٹنے کا الزام لگایا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ شام کے غلات اور تیل کی غیر قانونی تجارت کو بڑھا رہا ہے اور اسے اس ملک کی سرحدوں سے باہر اسمگل کر رہا ہے۔